ایک صاحب دل نے اپنے الفاظ میں کہا، اس نے کہا مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدانوں میں نکل آئے، کیسر اور اس کے ساتھ کسرا کو بھی کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں، پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے۔ حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے اس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، رب کائنات نے امام کائنات فخر موجودات نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل کائنات کے لیے رحمت بنا کر اور قرآن کریم کی صورت میں ایک بے مثال معجزہ عطا فرما کر آپ کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ جیسے آپ کی نبوت دائمی اور عالمگیر ہے، ایسے ہی آپ کا معجزہ بھی دائمی اور عالمگیر ہے۔ یہ معجزہ ہر ملک، ہر شہر، ہر بستی اور اکثر گھروں میں موجود ہے۔ ہم دن رات اس کی زیارت سے بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے اکثر اس کی اہمیت، فضیلت، عظمت، رفعت، معرفت اور بلندی سے بے خبر ہیں۔ یہی وجہ ہے آج یہ معجزہ ہمارے گھروں کے اندر حریر و ریشم کے غلافوں میں لپیٹا ہوا پرچھتیوں پہ پڑا ہوا تو دکھائی دیتا ہے۔ ہم صبح و شام آتے جاتے اس کو دیکھتے ضرور ہیں، مگر اس کو چھوتے نہیں ہیں۔ اور اگر کبھی کبھار اس کو چھو لے تو پھر اس کو پڑھتے نہیں ہیں،
چوم چاٹ کے پھر وہی رکھ دیتے ہیں. اگر سال میں ایک دفعہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس کو پڑھ لے، اس کی تلاوت کر لے، تو عمل عالمیہ یہ ہے کہ ہم جس کی تلاوت کر رہے ہیں، جس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے جو پڑھ رہے ہیں، جو تلاوت کر رہے ہیں، وہ کیا رہا ہے. اور اگر کبھی کبھار کسی کے ترغیب دلانے کی وجہ سے کوئی اس کو سمجھ لے، اس کا ترجمہ پڑھ لے، تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، معلومات رکھنے کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کرتے. آج مسلمان جو لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، مٹ رہا ہے، آج مسلمان جو ذلیل و رسوا ہے، نیست و نابود ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ قرآن کریم سے دوری بھی ہے. میں اور آپ سوچیں، میں اور آپ غور و فکر کریں، کتنے گھرانے ہیں جن سے صبح کی وقت قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، کتنے مومن و مسلمان ہیں جو اپنی صبح کا آغاز اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں. ہم نے سمجھا ہے کہ شاید یہ قرآن کریم جو ہے یہ تو صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے. یا شاید یہ قرآن کریم عدالتوں میں جھوٹا اٹھانے کے لیے آیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرآن کریم تو بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے آیا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرآن تعویذ بنانے کے لیے آیا ہے، کھول کھول کے لوگوں کو پھیلانے کے لیے آیا ہے. جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے، کائنات کے بسنے والوں، کائنات کے رہنے والوں، یہ قرآن تمہیں راہ راست دکھانے آیا ہے، تمہیں صراط مستقیم پہ چلانے آیا ہے. یہ قرآن تمہیں فوز و فلاح کا راستہ بتانے آیا ہے.
یہ قرآن تمہیں پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچانے آیا. ہم نے سمجھا ہے کہ شاید قرآن کریم کا حق ادا ہوئے گا چوم چاٹ کے اگر وہاں رکھ دیا جائے. ہم نے سمجھا قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی طرف پشت نہ کی جائے. ہم نے سمجھا کہ قرآن کریم کا شاید حق یہ ہے کہ اس کو مردوں کے بخشوانے کے لیے پڑھا جائے بس. اور قرآن دعائی دے رہا ہے اور لوگوں میں اس لیے نہیں آیا. میرے آنے کا مقصد کائنات کا آقا، کائنات کا رہبر، کائنات کا رہنما، کائنات کا پیشوا، کائنات کا مقتدا، ساری کائنات کا سردار، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے، رحمت کائنات ہمیں سمجھا رہے ہیں. کائنات کے امام نے کیا پڑھایا، کیا سمجھایا، کیا بتایا ہمیں. ہم نے کہاں تک رحمت کائنات کی بات کو اپنے دل میں جگہ دی، ہم نے کہاں تک رحمت کائنات کے فرمان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. کیسے مومن و مسلمان ہیں ہم، کیسے ایماندار ہیں ہم، کیسے حاجی، نمازی، مولوی، قاری، امام اور خطیب ہیں ہم. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، میں آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں، سنا کے جا رہا ہوں، سمجھا کے جا رہا ہوں. آپ میں سے جو قوم، جو گروہ، جو جماعت، جو لوگ اس کتاب سے جڑ جائیں گے، اس کتاب سے تعلق قائم کر لیں گے، ناتا اور رشتہ استوار کر لیں گے، آسمان کا خالق و مالک انہیں زمین کی بستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دے. دیکھا آپ نے جن لوگوں نے اپنا تعلق اس کتاب سے، اپنا ناتا اور رشتہ اس کتاب سے جوڑا، آسمان کے خالق و مالک نے انہیں کس طرح کامیابیوں سے ہمکنار کیا، کس طرح فوز و فلاح کا مقدر بنی. وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے جو ہم نے پڑھا ہے، اسی دین کو مانتے تھے جس کو ہم نے مانا ہے، اسی اسلام کا پرچار کرتے تھے جس کا ہم کر رہے ہیں. لیکن ان کی کیفیت کیا تھی؟ ایک صاحب دل نے اپنے الفاظ میں کہا، اس نے کہا مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدانوں میں نکل آئے، کیسر اور اس کے ساتھ کسرا کو بھی کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں، پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے.
ان سے پوچھو آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ معرفت، یہ بلندی کیسے حاصل ہوئی؟ آپ فوز و فلاح کے مالک کیسے بنے ہیں؟ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آسمان والے نے مدینے والے کے قلب اطہر پہ جناب جبرائیل امین کے ذریعے جس کتاب کو نازل کیا ہے اس کتاب کو ہم نے دل و جان سے قبول کیا۔ رحمت کائنات فرما رہے تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی اس کتاب سے جڑی ہوئی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، جو قوم اس کتاب سے جڑ جائے گی، جو اس سے وابستگی اختیار کر لے گی، جو اس کو مان لے گی، جو اس پہ عمل پیرا ہو جائے گی، آسمان والا اس کو عظمت اور عزتوں سے نواز دے گا۔ وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ، جو قوم اس کتاب سے کٹ جائے گی، اس سے دوری اختیار کر لے گی، اس کتاب کو پسے پس نہ ہونے گی، میں اس قوم کو آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے زمین کی عمیق گہرائیوں میں دفن کر دوں۔ خدا کے لیے تلاش کیجئے اپنی تباہی اور بربادی کے اسباب۔ آج اللہ کے غضب کا شکار کیوں ہیں ہم؟ آج مسائل، مصائب، مشکلات، آلام، دکھ، تکلیفیں ہمارا مقدر کیوں ہے؟ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں ایسا؟ آسمان والے نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ آسمان والا کہتا ہے اکثریت جاہل ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت نہیں جانتی، اکثریت کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ اللہ یہ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس تو بڑی بڑی ڈگریاں ہیں۔ پروردگار کیا کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی ڈگریاں لے بیٹھے ہیں، ان ڈگریوں سے ان کو دنیا کے بارے میں آگاہی ملی ہے، آشنائی ملی ہے، یہ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، دنیا کے بارے میں انہیں بڑی معلومات ہے، بڑی آگاہی ہے، لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ ان سے پوچھو آخرت کے بارے میں، ان سے پوچھو دین کے بارے میں، ان سے پوچھو شریعت کے بارے میں، ان سے پوچھو اسلام کے بارے میں، یہ کورے ہیں، کوئی علم نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی معلومات نہیں۔ اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اللہ تعالی یبغض کل عالم بالدنیا
وَجَاهِلٍ بِالْآخِرَةِ، ایسی قوم رب کی ناپسندیدہ ہے، ایسی قوم اللہ کے غضب کا شکار ہے، ایسی قوم اللہ کی پکڑ کی زد میں ہے۔ کل عالم بالدنیا، صحیح حدیث ہے، کل عالم بالدنیا، دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وَجَاهِلٍ بِالْآخِرَةِ، آخرت کے بارے میں جاہل ہے، پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے۔ اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس دنیا کو خیر بات کہنا ہے، اخروی زندگی کا سفر اختیار کرنا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ دنیا 50 سال 60 سال زیادہ سے زیادہ کو جی لے گا تو 100 سال جی لے گا۔ اس 100 سالہ زندگی کے لیے اتنی معلومات، اتنی تگودو، اتنی جد و جہد، اتنی سائی، اتنی کوشش، اور اس زندگی کے بارے میں کوئی کوشش نہیں ہے جس زندگی کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ اللہ ہمیں بتا اس زندگی کے بارے میں معلومات کہاں سے ملے گی، اس زندگی کے بارے میں کہاں سے پتا چلے گا، آخرت کے بارے میں علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ آسمان والا کہتا ہے اس کتاب سے، قرآن کریم سے۔ قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کا مطالعہ کرو، قرآن کریم کی برگردانی کرو، پھر دیکھو آسمان والا تم پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برساتا ہے کہ نہیں؟ آسمان کا خالق و مالک میرے اور آپ پہ مہربان ہوتا ہے کہ نہیں؟ آئیے ایک روایت سناتا ہوں آپ کو، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ اس کتاب سے جڑنے والا، اس کتاب کو پڑھنے والا، اس کتاب سے تعلق قائم کرنے والا، اس کتاب سے ناطہ اور رشتہ استوار کرنے والا کتنی بڑی عزتوں عظمتوں کا مالک ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی افادیت نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ کمزور ترین انسان آج مولوی اور حافظ، قاری، امام، خطیب ہے، جس کے سینے کو رب نے قرآن کے نور سے منور کیا، میرے اور تیرے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی شان، کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، حسن سند کے ساتھ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کائنات کے امام کو علم ہوا، خبر ہوئی، پتہ چلا میرا فلاں صحابی فوت ہو گیا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے اس کے گھر پہنچے۔ رحمت کائنات نے اپنی موجودگی میں اس کو غسل بھی دلوایا، کفن بھی دلوایا۔ کتنا بڑا احساس ہے، کتنی بڑی عظمت اور رفعت ہے۔ کائنات کا امام جسے غسل بھی دلوا رہا ہے، کفن بھی دلوا رہا ہے، اور یہی پہ بس نہیں،
جب اس کو چارپائی پہ لٹا کے جنازے کے لیے لے جانے لگا، صحابہ نے چارپائی اٹھائی، کائنات نے عجیب منظر دیکھا، عجیب رنگ دیکھا کہ جہاں اس مرنے والے کی میت کو جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ اس کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جناب محمد بھی کندھا دے رہے ہیں۔ کتنی فضیلت و عظمت کی بات ہے، کتنی رفعت کی بات ہے، کتنی معرفت و بلندی کی بات ہے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ شخص جس کے جنازے کو جناب محمد کندھا دے رہے ہوں گے۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے؟ ہم ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہیں، ہم ان صحابہ کو تان و تشریح کا نشانہ بناتے ہیں، ہم ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، پیچھے اچھالتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان صحابہ کے بارے میں۔ کبھی سوچا ہے ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اور ان کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ ساری کائنات کا سردار ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہا ہے۔ اٹھاؤ سنن ابن ماجہ کو، سنن ابی داؤد کو، میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کا صحیح فرمان دونوں کتابوں کے اندر موجود۔ کائنات کے امام نے کیا کہا تھا؟ ذرا سوچو، ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کے ایمان کے کیڑے ہم نکال سکتے ہیں؟ کائنات کے امام نے ان کے بارے میں کہا لَمَشْهَدُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقْبَرُ فِيهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ۔ کائنات کا امام کہتا ہے، اپنے صحابہ کے بارے میں کہتا ہے، جو کائنات کے امام کی معیت میں اس اسلام کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو اس اسلام کو غالب کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، ان کے بارے میں کائنات کا امام کہتا ہے کہ میرے صحابہ میدان جنگ میں موجود ہوں، میدان جنگ میں گھوڑوں کے بھاگنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑے، وہ گرد و غبار اڑ کے محمد کے صحابہ کے چہروں پہ پڑے۔ سنیں اور پھر سوچیں کہ ان صحابہ پہ ہم تان و تشریح کرتے ہیں۔ کائنات کا ایمان کہتا ہے کہ وہ گرد و غبار ان کے چہرے پہ پڑے۔ صحابہ کی نمازوں کی بات نہیں ہو رہی، روزوں اور صدقوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کے جہاد کی بات نہیں ہو رہی، ان کی عبادات کی بات نہیں ہو رہی۔ کائنات کا امام کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ ان کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کی بات۔ یَخْبَرُ فِيهِ وَجْهُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو بعد میں آنے والوں، تمہاری زندگی کی ساری نمازیں، ساری عبادات، حج، روزہ، صدقات و خیرات، جہاد، ہر قسم کی عبادت ایک جانب، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، تمہاری عبادات ایک جانب۔ خیر من عمل احدکم عمرہ،
یہ کائنات کا امام بتا رہا ہے، ساری کائنات کا سردار ان کی عظمت و فضیلت بتا رہا ہے۔ فرمایا ان کے چہروں پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب، تمہاری زندگی بھر کی عبادات ایک جانب۔ اور لوگوں یاد رکھنا، تمہاری زندگی بھر کی عبادت مل کے محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اندازہ فرمائیں ذرا، ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہیں، ان صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ کتنے افسوس رفتوں کی بات ہے۔ اور یہی پہ بس نہیں، اگلے الفاظ رسول اللہ نے کیا کہے؟ وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، امت محمدیہ کے لوگوں، تمہاری زندگی کتنی ہے، تمہاری عمر ہی کتنی ہے؟ 400 سال۔ وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، تمہیں جناب نوح جتنی لمبی عمر بھی مل جائے اور تم اتنی لمبی عمر پا کے عبادات کر کر کے زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ نیکیوں سے بھر دو، پھر بھی محمد کے صحابہ کی عظمت کا مقابلہ ان صحابہ کو تشریف کا نشانہ بناتے، اور ہم کیسے مومن و مسلمان، ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو، جو کوئی کرتا ہے ان کا اپنا عمل ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میرے اور آپ کے باپ کو کوئی گالی دے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، میرے اور آپ کے بڑے کو کوئی برا کہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے، یہ کیسا مومن ہے، نبی کے صحابہ کو گالیاں دینے والے کی گالیاں سن کے کہتا ہے جی کوئی نہیں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ کائنات کے امام تربیت کر کے گئے، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ کائنات کے امام نے کہا جب تم میرے امتیوں دیکھو کوئی بد نصیب میرے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے اس کے اس برے فعل پہ لعنت کرنی۔ کائنات کا امام کیا پڑھا رہا ہے، ہم نے کیا پڑھ لیا ہے، ہم نے کیا سمجھ لیا ہے، ہم نے کیا جان لیا ہے؟ نبی یہ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت دیکھیے، کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کے جنازوں کی چارپائیوں کو کندھا بھی دیتے ہیں تو جناب محمد دیتے ہیں۔ چارپائی لائی گئی، جنازے کے لیے رکھی گئی، جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں لوگوں کیا پوچھتے ہو، کیا سوال کرتے ہو، کیا تمہیں بتاؤں، کائنات کے رب کی قسم ہے رسول ہاشمی نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا، اتنی لمبی دعائیں کی، اتنی لمبی دعائیں کی، اتنی لمبی دعائیں کی کہ پیچھے کھڑے ہوئے مومنوں مسلمانوں میں جب کائنات کے امام کی زبان سے اس کے لیے مانگی گئی دعائیں سنی، حتی تمنیت، تو وہ پیچھے کھڑے ہوئے تمنا کرنے لگے، آرزو کرنے لگے، خواہش کرنے لگے، کیا یار اتنی عاجزی انکساری سے اتنی لمبی رحمت کائنات اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا اور جناب محمد ہمارے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔
کا ایک ایک لفظ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں دین سمجھا رہا ہے، اسلام پڑھا رہا ہے۔ کائنات کے امام نے اتنی لمبی دعا کی، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارے جنازے کیسے ہیں؟ ہم کیسے جنازے پڑھتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اور یارو، ان کے لیے کائنات کا امام اتنی لمبی دعائیں کر رہا ہے جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی، اور دنیا والوں جن کے استقامت کی گواہی، شہادت کی گواہی بھی دیتا ہے، یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے۔ ان کے لیے کائنات کا امام اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے؟ جن کے شب و روز گناہوں میں گزرے اور جن کے لیل و نہار اللہ اور رسول کی نافرمانی میں گزرے، ذرا سوچو ان کو دعاؤں کی کتنی ضرورت ہوگی، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم کیسے مومن ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑا پڑھایا جنازہ مل جائے، ہمیں ریڈی میڈ جنازہ مل جائے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، آج اہل حدیث کہلانے والے بھی کئی جنازوں میں ایسے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نزدانی صاحب جنازہ اولا رکھے ہے، بڑے پیچھے سیاستدان آئے، پیٹو دل کو کہ رو جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ تجھے سیاستدانوں کا خیال رہا، جناب محمد کی حدیث تو بھول گیا، کائنات کے امام کا سبق تو بھول گیا، رسول ہاشمی کی تعلیمات کو تو نے پسے پش ڈال دیا، تو کیسا مومن ہے، کیسا مسلمان ہے؟ ہمارے آقا نے کیا کہا تھا پیچھے کھڑے ہوئے مومنوں مسلمانوں کو؟ مومنوں اگر آگے ہو، تمہیں اللہ نے توفیق بخش دی ہے، تم کسی مومن و مسلمان کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے ہو تو سنو، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، فرض یہ ہے، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم خلوص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ مرنے والے کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو۔ سوچئے ذرا، رسول اللہ فرما رہے ہیں اس کے لیے دعا مانگو۔ کتنے مومن ہیں جنہیں نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو نماز جنازہ کی دعائیں یاد کرتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں کیا ملنا ہے، دعائیں مانگیں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ انسان خود غرض واقع ہوا ہے، وہ پہلے اپنا فائدہ سوچتا ہے، وہ پہلے اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارتا ہے، مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں۔ میرے آقا جناب محمد فرماتے ہیں، اے مومن پریشان نہ ہو، صرف اس کو فائدہ نہیں ہوگا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں خلوص کے ساتھ جنازہ پڑھنا، اس کے لیے دعائیں کرنا تیرا کام ہے، تیری جھولیوں کو بھی نیکیوں سے بھر کے واپس لوٹانا عرش والے خدا کا کام۔ تمہیں پتہ ہے کتنا فائدہ ہے؟ کائنات کے امام نے کہا جب بندہ ان صفوں میں کھڑا ہو کے مومن و مسلمان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے خلوص کے ساتھ، تو آسمان کا خالق و مالک اس بندے پہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس کو اتنا پیار آتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے محبوب میرے بندے کو بشارت دو، میرے بندے کو خوشخبری دو۔ اللہ کس بات کی؟ فرمایا اس نے مومن مسلمان بھائی کے لیے بڑی خلوص سے مجھ سے دعائیں مانگی۔ اللہ کیا بشارت دوں؟ کہا ان کو کہو
تیرا نماز جنازہ میں دعائیں مانگنا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے تیرے نامہ اعمال میں بھی احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا. کتنا فائدہ. ہم محروم ہو گئے ان چیزوں سے, بھول گئے ان چیزوں کو. اسلامی تعلیمات کو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے. اللہ کی رحمتیں ہم سے موڑ دی. آپ حیران ہوں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک بات سنا, جو بھائی جھٹکا دیتے ہیں نا نماز جنازہ کو, جھٹکا 1 منٹ بھی نہیں لگاتے, ان کے مجدد دین و ملت کا پیغام ایک سناتا ہوں. ہمارے سنی بھائی, ان کے امام احمد رضا دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایک رسالہ لکھواتے ہیں. اس میں چند وصیتیں لکھواتے ہیں. اس کا نام رکھا وصایا شریف. اس وصایا شریف کے اندر جہاں امام احمد رضا کی اور وصیتیں موجود ہیں, وہاں ایک یہ وصیت بھی موجود ہے. کوئی کھرچ کے دکھائے اسلام کی اصلیت اور حقیقت کو, اسلام کی صداقت کو, اسلام کی حقانیت کو. پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ آخری وقت آیا نا تو اپنے بیٹے حامد رضا کو بلایا. حامد آیا, کہا بیٹا کان کھول کے سن لو, میں مر جاؤں اس وصایا شریف میں نے جنازے کی 14 دعائیں لکھی. کتنی؟ 14 دعائیں. امام احمد رضا کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے 14 دعائیں لکھی ہیں اس وصایا شریف میں جنازے کی. یاد رکھ, اگر تجھے یہ 14 دعائیں یاد ہوں تو میرا جنازہ پڑھانا. بیٹے سے کہہ رہے ہیں, وصیت کر رہے ہیں, اگر بیٹا تمہیں 14 دعائیں یاد ہوں تو مصلی امامت پہ کھڑا ہونا, میرا جنازہ پڑھانا. اگر یاد نہ ہو تو مولوی امجد سے بہار شریعت والے سے کہنا, اس کو میں نے یہ دعائیں یاد کروا دی ہیں, اس کو کہنا میرا جنازہ پڑھائے. ہم 4 5 6 دعائیں پڑھ لیتے ہوں گے, 7 دعائیں پڑھ لیتے ہوں جنازے میں. امام احمد رضا کیا کہہ رہے ہیں, کیا وصیت کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ جب بندہ آخرت کے سفر پہ روانہ ہوتا ہے اسے منظر نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو انجام دکھائی دے رہا ہوتا ہے. سب کچھ سمجھنے کے باوجود پھر اپنی ضد, ہٹ درمی, سب کو پسے پش ڈال کے اسلام کے اس سبق کو دہراتا ہے جو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ نے دنیا کو بنایا. نبی یہ کائنات بات لمبی ہو جائے گی, اب کہیں کی نہ جائے. نبی یہ کائنات نے نماز جنازہ پڑھایا, جنازے سے فارغ ہوئے, سورج غروب ہو گیا, اندھیرا چھا گیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر آپ واپس تشریف لے جائیں, ہم اس اپنے ساتھی کو دفنا آتے ہیں. کائنات کے امام نے کہا چارپائی اٹھاؤ. چارپائی اٹھائی, صحابہ لے کے قبرستان کی طرف چل پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کائنات کے امام جناب محمد بھی پیچھے آ رہے ہیں. ہم نے جلدی کی کہ رحمت کائنات کب سے اس کے ساتھ ہے, جلدی جلدی اس کو قبر میں اتارا. قبر میں اتار کے مٹی ڈالنے لگے. رحمت کائنات قبر پہ پہنچ گیا. آپ نے فرمایا رک جاؤ.
رحمت کائنات نے ان کو قبر سے نکالا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل قبرا لیلا. اندھیرا چھا چکا ہے, رحمت کائنات خود قبر میں اتر گئے. صحابہ کو قبر سے نکالا, خود رسول اللہ قبر میں اتر گئے. صحابہ نے کائنات کے امام کو دیکھا, رسول ہاشمی خود قبر میں اتر گئے. فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجًا. صحابہ بھاگے, لالٹین, دیوے کا, موم بتی کا, جو بھی اس وقت تھا اس کا اہتمام کیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ, اس کو یوں کندھوں سے پکڑ کے درست کیا قبر میں. رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ زبان سے فرما رہے ہیں رحمک اللہ, رحمک اللہ, رحمک اللہ.